الرحمن الرحیم۔ میں نے مفتی حنیف قریشی صاحب کا ایک کلپ سنا جو گزشتہ کل منظر عام پہ آیا ہے۔ کوئی انیس حمدانی صاحب ہیں، انہوں نے ان کا انٹرویو کیا۔ اس حوالے سے تقریباً 16-17 منٹوں کا ان کا انٹرویو ہے، اور اس سے بھی شاید زیادہ ہوگا، مگر جو ہمارے سامنے آیا وہ اتنا ہے۔ مجھے ایک بات اس کلپ میں سن کر بہت دکھ ہوا، اور اس بات کو سن کر مجھے یہ اچھی طرح یقین ہو گیا کہ حنیف قریشی صاحب نہ تو یہ مفتی ہیں نہ یہ عالم ہیں، یہ صرف ڈھونگ رچایا ہوا ہے مفتی اور عالم ہونے کا۔ اس بیچارے کو تو ایک حدیث کے بارے میں بھی صحیح طور پر معلومات نہیں ہیں، اور اتنا بڑا علم کا دعویٰ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے حضور قبلہ عالم حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے حوالے سے آپ کے سامنے مفتی حنیف قریشی صاحب کی بات کا جواب دوں گا، لیکن آپ میری اس جواب سے پہلے حنیف قریشی صاحب کی بات کو سن لیں، یہ آپ کے سامنے کلپ کے اندر چلائی جاتی ہے۔ ابوبکر صدیق نے حدیث میں عمل کیا، تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی، اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی، اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی، وہ اکیلے ہیں، وہ اکیلے ہیں، وہ اکیلے ہیں، تو ان کو سمجھنے میں خطا اعتادی لگ سکتی ہے، تو ان کو سمجھنے میں خطا اعتادی لگ سکتی ہے، تو ان کو سمجھنے میں خطا اعتادی لگ سکتی ہے۔ دیکھیں سامعین، آپ نے سن لیا حنیف قریشی صاحب نے کتنی عجیب بات کر دی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ باغ فدق والی حدیث کے راوی اکیلے حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ صرف بات اتنی نہیں کرتے، آگے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کو حضور سے سننے میں غلطی لگ گئی ہو، انہوں نے حضور کی بات کو سمجھا ہی نہ ہو، اور آگے کہتے ہیں جی ان سے خطا اتحادی ہو گئی ہو۔ ان کو سمجھنے میں خطا اتحادی لگ سکتی ہے، خطا اتحادی یقیناً ان سے ہو سکتی ہے، مگر اس معاملے میں ہمارے تمام علماء متفق ہیں کہ ان سے خطا اتحادی نہیں ہوئی۔ انہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ کیا عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو یہ جو حنیف قریشی نے رافضیوں والی بولی بولی ہے، میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کے رافضی ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جو رافضی بات کرتے ہیں حنیف قریشی صاحب نے اپنی زبان سے وہی بات دہرائی ہے۔ یہ میرے سامنے اس وقت ہے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، حضور قبلہ عالم حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رافضیوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے آپ نے رافضیوں کا ایک سوال یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ یہ جو 2022 میں تصفیہ چھپی ہے وہ اس وقت میرے سامنے ہے، اس کا صفحہ نمبر 67 ہے۔ اس کے آخر میں آپ سوال ذکر کرتے ہیں، یہ رافضیوں والا سوال کہ جو بالکل حنیف قریشی صاحب کی بات سے بالکل واضح ہو رہا تھا کہ جو بات رافضی کرتے ہیں اس نے بھی وہی بات کر کے دکھائی ہے۔ سننا ذرا توجہ سے، پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رافضی تیسرا سوال باغ فدق کے حوالے سے ہم اہل سنت پر یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں حدیث شریف نحن معاشر الانبیاء کا راوی صرف ابو بکر ہی ہے، یعنی اس کا راوی ایک ہے، لہذا بوجہ خبر واحد یعنی صرف ایک شخص کے روایت کرنے کے اس میں وہ قوت نہیں کہ قرآن کریم کے عموم کو توڑ دے، چنانچہ مسلمہ قضیہ ہے کہ قرآن کریم کی تخصیص اس حدیث کے ساتھ جس کا راوی ایک ہو جائز نہیں ہے۔ اب یہ ہے سوال رافضیوں کا، اور حنیف قریشی کی بات سے یہی بات ظاہر ہو رہی تھی جو
روافظ کرتے ہیں اور یقیناً اس نے رافضیوں والی بولی بولی ہے۔ اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی، وہ اکیلے ہیں۔ اب آئیے پیر صاحب جو اس کا جواب دیتے ہیں، حنیف قریشی تو کہتا ہے میں حضور قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا غلام ہوں۔ ارے غلام ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جن کو اپنے پیشواؤں کی تعلیمات کا ہی پتہ نہ ہو۔ ذرا یہ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ پڑھ کے دیکھ، اس میں پیر صاحب کیا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، جواب دیتے ہوئے پیر صاحب فرماتے ہیں اس حدیث کے راوی اکیلے صدیق اکبر ہی نہیں۔ حنیف قریشی تو کہہ رہا ہے کہ اس کے راوی اکیلے صدیق اکبر ہیں، اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی۔ ارے ذرا پیر صاحب کی بات تو سن جن کا تو غلام کہلانے کا حقدار ہے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں اس حدیث کے راوی اکیلے صدیق اکبر ہی نہیں بلکہ اور لوگ بھی ہیں، کتب صحاح ملازہ ہوں۔ اسی وجہ سے یہ حدیث مجتمع علیہا ہے، امہات المومنین میں سے کسی نے اسے سننے کے بعد مطالبہ میراث پر اصرار نہ کیا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے اور تمام خلفائے اربعہ کے عہد میں اسی حدیث پر عمل رہا، حتیٰ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی اپنے عہد خلافت میں اس میں ذرہ بھر تغیر نہیں کیا۔ آگے بھی آپ اس کو بات کو چلاتے ہیں، مگر میں اختصار کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اس حوالے سے میں نے اپنی یہ کتاب جس کا نام ہے عظمت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا، آپ کے حوالے سے جو ایک صداقت فریدی نامی شخص نے عصمت فاطمہ الزہرا نامی کتاب لکھی تھی، جس میں عقائد اہل سنت کا برملا مذاق اڑایا گیا۔ الحمدللہ ہم نے اس کا ناطقہ بند کرنے کے لیے اس کتاب کو لکھا۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر آپ کے سامنے میں عرض کر دوں کہ صفحہ نمبر تقریباً 1-300 یعنی 299، اس پر میں قبلہ عالم حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے جو حاصل ہونے والے فوائد ہیں میں نے ان کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ جو بندہ ان فوائد کو سنے گا تو یقیناً ایمان تازہ ہوگا۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت ہے اس سے پہلا فائدہ تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ عدم میراث نبوی والی حدیث پر اعتراض یہ روافظ کا کام ہے۔ دور صحابہ کرام سے لے کر آج تک کسی اہل سنت نے اس پر اعتراض اور اگر مگر اور دھوکہ بازیوں سے کام نہیں لیا۔ دوسرا فائدہ سے یہ حاصل ہوتا ہے روافظ کے نزدیک اس حدیث کا راوی صرف ایک ہے۔ حنیف قریشی روافظ کے نزدیک اس حدیث کا راوی صرف ایک، اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی، اکیلے ہیں۔ کہہ رہے تو کہہ رہا ہے ایک طرف اہل سنت کا دعوے دار ہے، جبکہ اہل سنت کے نزدیک اس حدیث کے درجنوں راوی ہیں۔ تیسرا فائدہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ عدم میراث نبوی والی حدیث مجتمع علیہا ہے اور قطعی ہے۔ عبارت آپ کے سامنے ہے، ذرا اس کو پڑھ کے میں عوام الناس جو ہیں ان کو بھی عرض کروں گا کہ یہ گھوڑا یہ میدان اس کتاب میں سارا کچھ پڑھ کے دیکھو تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ارے اس کے علاوہ بھی میں نے تقریباً پیر صاحب کی جو عبارت ہے اس کے 6 فوائد اس کتاب میں اس مقام پر ذکر کیے ہیں جو تفصیل سے پڑھے جا سکتے ہیں، اور اس کے آخر میں صفحہ نمبر 301 پر جو اہم بات ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر کے میں اپنی اس سوال کا جواب مکمل کرتا ہوں۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث مذکور ذکر کرنے کے بعد یعنی لا نور والی حدیث ذکر کرنے کے بعد جیسا کہ ابھی حدیث آپ کے سامنے ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں وفی الباب عن عمر وطلحہ والزبیر وعبد الرحمن بن عوف وسعد وعائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، وقد روی هذا الحدیث من غیر وجہ عن ابی بکر الصدیق عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے امام ترمذی نے جب اس حدیث لا نور والی کو ذکر کیا وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر سے یہ حدیث
حضرت طلحہ سے حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان تمام سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ ارے تو کہتا ہے اس حدیث کا راوی ایک ہے، اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے بہت سارے صحابہ کرام اور صحابیات راوی ہیں۔ ارے کچھ تو سوچ، امہات المومنین بھی اس حدیث کی راوی ہے اور انہوں نے اس کو سنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راوی ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں اے حنیف قریشی، کاش کہ تو نے ترمذی شریف پڑھ لی ہوتی، لیکن کہاں پڑھی ہوتی؟ صرف شہرت اور صرف اپنے نام کے ساتھ دھوکہ کھانا، اپنے آپ کو مناظر کہلانا، میں یہ ہوں میں وہ ہوں۔ ارے تجھے تو ترمذی کے حدیث کا ہی پتہ نہیں ہے۔ ارے وہ تو وہ رہی، تجھے قبلہ عالم پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو تصفیہ ہے، اس کے اندر جو انہوں نے سوال و جواب ذکر کر دیا، تجھے تو اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو کیسے مناظروں کے دعوے کرتا ہے، علم کے دعوے کرتا ہے؟ کیا پیندی کا شوربہ؟ ارے ہمارے علاقے میں مثال دی جاتی ہے کہ ذات دی کوٹ کرلی تے چھتیرا نال جپے، کہتا ہے میں نے جلانی صاحب سے مناظرہ کرنا ہے۔ پتہ تجھے تصفیہ کی عبارت کا نہیں ہے، پتہ تجھے ترمذی شریف کی اس عبارت کا نہیں ہے، اس حدیث کا نہیں ہے، اور تو کہتا ہے میں نے جلالی صاحب سے مناظرہ کرنا ہے، ان کو سامنے لے آؤ، ان کو سامنے۔ ارے تو پہلے اپنا مبلغ علم کو دیکھ لے، تیرے اندر جو مبلغ علم ہے وہ تیرے اس کلپ سے واضح ہو گیا ہے۔ میں عوام کو بھی کہوں گا کہ اس بندے کا مبلغ علم دیکھو اور پھر فیصلہ کرو کہ ایسا بندہ کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے سامنے بیٹھنے کے قابل ہے کہ جو کہتا ہے جی میں ان کے سامنے بٹھاؤں، میں ان سے مناظرہ کروں گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اہل سنت کی خیر فرمائے اور اس طرح کے شریر لوگوں کے شر سے عقائد اہل سنت کو محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔